بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ صافات مکی ہے اور آیتیں اس کی 182 ہیں، رکوع اس کے 5 ہیں۔ والصافات صفا، قسم ہے کھڑے ہونے والوں کی پرے باندھ کر، پرے سے مراد ہے صفیں باندھ کر۔ فالزاجرات زجرا، پھر جھڑکنے والوں کی خوب ان کی قسم۔ فالتالیات ذکرا، پھر تلاوت کرنے والوں کی قرآن میں۔ یہ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ جب بھی نماز پڑھنے آؤ تو ایک ہی خدا کے نیچے نماز پڑھو۔ اب یہاں پر کس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ صفیں باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی قسم۔ تو یہ غیر اللہ کی قسم ہے، صفیں باندھنا غیر اللہ کی، حالانکہ غیر اللہ کی قسم رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ صحابی نے میرے آقا کے سامنے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا غیر اللہ کی قسم شرک ہے، شرک۔ اور یہاں کیا ہے؟ قسم ہے کھڑے ہونے والوں کی پرے باندھ کر۔ رب کا تو لفظ ہے ہی نہیں کہ رب کی قسم، اس سے مراد ہے ہر صافات زاجرات تالیات سے پہلے رب حذف ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پھر جھڑکنے والوں جو جماعت ہے نا، ان کے رب کی قسم، جو صفیں باندھ کر مسلمان کھڑے ہوتے ہیں ان کے رب کی قسم، اور جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس جماعت کے رب کی قسم۔ تو غیر اللہ کی قسم بالکل جائز نہیں ہے۔ اب کون سی صفیں ہیں؟ 3 صفیں ہیں۔ ایک ہے آسمانوں میں فرشتوں کی صف، اور 2 ہیں زمین میں۔ ایک ہے مومنوں کی صف جو نماز میں باندھتے ہیں، اور ایک ہے وہ صف جو میدان جہاد میں باندھتے ہیں۔ یہ 3 صفیں مراد ہیں۔ ایک ہے آسمان میں فرشتوں کی صف، اور 2 ہیں زمین میں مومنین کی نمازوں میں، اور میدان جہاد میں مومنین کی۔ حدیث پاک سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لوگوں پر 3 وجہ سے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی۔ پہلی فرمایا جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، میری امت کو یہ اعزاز بخشا ہے جیسے رب کے سامنے فرشتے صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح زمین پہ مومن صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا اعزاز ہے۔ دوسرا فرمایا وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا۔ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ۔ اور تیسرا فرمایا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا، تربت کسے کہتے ہیں؟ مٹی۔ فرمایا اس روئے زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک ہے، کب؟ اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، جب ہم پانی کو نہ پائیں۔ جب پانی نہ ہو تیمم کے لیے روئے زمین کی مٹی پاک ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث سے پاک سنو، یہ جو حدیث سنائی ہے میں نے مسلم شریف کے اندر ہے، اب جو سنا رہا ہوں یہ بھی مسلم شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ کے اندر ہے۔ ایک دن میرے آقا صحابہ کو فرمانے لگے، اے صحابہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، کیا تم ویسے صفیں نہیں باندھتے جیسی صفیں فرشتے رب کے سامنے باندھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، فرشتے اپنے رب کے سامنے کیسے باندھتے ہیں؟ فرمایا یتمون الصفوف المتقدمہ، فرشتے سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَرَاسُونَ فِي الصَّفِّ، پھر جو متصل صفیں ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان فرشتوں کی عادات سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو اقامت پڑھی جاتی ہے، اقامت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے کندھے مل جانے چاہیے۔ اب بھی مجھے لوگوں نے کہا کہ اقامت کے بعد تھوڑا سا ٹائم دیا کریں تاکہ لوگ سنبھل جایا کریں۔ تو پھر اقامت کس کے لیے؟ اذان کے بعد ڈائریکٹ جماعت کھڑی ہو سکتی تھی، اقامت صرف اس لیے ہے سینے اور کندھے برابر ہونے چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا ایک صحابی کا صرف سینہ باہر تھا، میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ سینوں کو برابر کیا کرو وگرنہ اللہ تمہارے جو سینوں میں دل ہے نا ان کو مختلف کر دے گا، اس لیے سینے بھی برابر ہونے چاہیے۔ یہی ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے فرشتے، اب دیکھو فالتالیات ذکرا، یہ وہ جماعت پھر خوب تلاوت کرنے والوں کی قرآن میں۔ یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں الملائکۃ، وہ فرشتے، یجیئون، جو لاتے ہیں، بالکتاب والقرآن، کتاب اور قرآن اللہ کی طرف سے لوگوں کی طرف۔ یہ ہے فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ 160 درجے ہیں سورج کے نکلنے کے، مشارق کا رب ہے،
ہر جگہ اس کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہے. پڑھیے جی. انا زینا السماء الدنیا، بلا شبہ ہم نے آراستہ کیا ہے آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، ستاروں کے سنگار سے ہم نے آسمان کو مزین کیا. یہ ایک مقصد. دوسرا مقصد وحفظا من کل شیطان مارد، اور محفوظ کر دیا ہے ہر سرکش شیطان سے ان ستاروں کے لیے. ایک ہے آسمان کی زینت ہے، دوسرا ہے ہر سرکش. وہ کیا کرتے تھے شیطان؟ اب یہ دو مقصد یہاں آئے. ایک مقصد یہ آیا ہے کہ ان ستاروں کی وجہ سے یہتدیٰ، ہدایت طلب کی جاتی تھی جب سمندری راستے طے کیے جاتے تھے. یہ کہیں آیا ہے کہ ان ستاروں کا کچھ زمین پہ بھی کام ہے؟ ان ستاروں کا کچھ زمین پہ بھی کام ہے؟ جو لوگ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا ہے، زمین پہ کوئی کام نہیں ہے. یہ جو ہے قرآن میں صرف 3 مقصد آئے ہیں. ایک مقصد ہے آسمان کی انا زینا السماء، مزین کیا. دوسرا ہے حفظا من کل شیطان، اور تیسرا ہے کہ جب سمندری راستے طے ہوتے یا خشکی کے رات کو ہدایت طلب کی جاتی تھی. لا یسمعون، نہیں سن سکتے کان لگا کر، یہ جو شیطان ہے، الالمالا الاعلیٰ، اعلیٰ میں بالا کی طرف، ویقذفون، اور پتھراؤ کیا جاتا ہے ان پر، من کل جانب، ہر طرف سے. پڑھیے جی. دحورا لہم، بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. یہ ستارے ان کو بھگانے کے لیے ہیں. الا من خطف الخطفۃ، مگر جو جھپٹ لینا چاہتا ہے، فاتبعہ، تو تعاقب کرتا ہے اس کا. کون؟ شہاب ثاقب، تیز شعلہ. فرشتے انہی کو پکڑ کر ان کو مارتے ہیں. ہمیں بھی وہ شعلہ نظر آتا ہے. اب یہ کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کی طرف جب وہ وحش کیا جاتا ہے نا، جو حکم ہونا ہے، تسخیر کرنا ہے، مسخر کرنا ہے، تو یہ جب مشورہ کر رہے ہوتے ہیں نا فرشتے، کس کو موت ہے، کس کو رزق ہے، کس کو بیٹا دینا ہے، یہ کاہن اور یہ جو جن تھے نا، جا کر کان لگا کر سنا کرتے تھے میرے آقا کی نبوت سے پہلے. لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ حدیث سے پاک سنیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آسمانوں میں نا ان کے ٹھکانے تھے شیاطین کے. یہ جا کر وحش کو سنتے، آ کر، کیونکہ نجومی وہاں جا نہیں سکتے تھے، آ کر جب کرتے تھے نا نجومیوں کو، ایک بات وہ کہتے، فزاد الکلمۃ تسعا، 9 باتیں یہ بڑھا کر آگے بیان کرتے. لیکن کہاں تک معاملہ چلا؟ رسول اللہ تک. فلما بعث رسول اللہ. اب دیکھو شیطان کو کس چیز سے ڈر ہے اور مومن کی پہچان کیا ہونی چاہیے. جب رسول اللہ نبوت کا اعلان کیا، جب رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، اب شیطان جاتے وہاں جہاں سے سنتے تھے وحش، جب وہاں گئے نا، جاء شہاب، تیز شعلہ آیا، فلم یختے ہو، کوئی ایک بھی نہ رہا، حتی یحرکہ، سارے کے سارے جل گئے. جب یہ گئے نا، سارے کے سارے جل گئے. اب کیا ہوا؟ فشکوا ذالک الی ابلیس، اپنے باپ ابلیس کو شکایت لے کر چلے گئے. کیا کہنے لگے؟ کہ پہلے جاتے تھے وحش سن کر آ جاتے تھے، لیکن اب جاتے ہیں راستے بند ہیں، شہاب ثاقب آتے ہیں. اس نے کہا ایسے نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس نے تمام اپنے لشکر جو رسول تھے تمام کو بھیجا اور سب کو پھیلا دیا اس خطے میں. کہتے ہیں جب وہ اس کا لشکر گیا نا، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم یصلی بین جبل نخلا، نخلا کے 2 پہاڑوں کے درمیان میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے. جب اس کا لشکر چیک کرنے گیا نا کون سا نیا کام ہے، میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے. واپس آئے، ابلیس کو بتایا، خبر دی. اس نے کہا ھذا الذی حدث، وہ جو نیا کام تھا وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ مبعوث ہو چکے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، لہٰذا آج سے تمہارا داخلہ بند ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا من خطف الخطفۃ. بس آپ ان سے پوچھئے اہم اشد خلقا، آیا وہ زیادہ مضبوط ہیں خلقت کے اعتبار سے، ام من خلقنا، یا جنہیں ہم نے پیدا فرمایا. انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں، جو رب نے پیدا فرمایا وہ مضبوط ہیں. انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں، کس سے؟ من طین لازب، لیس دار کیچڑ سے. بل عجبتا، آپ تو اظہار تعجب کرتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، وہ نصیحت قبول نہیں کرتے.
وَإِذَا دیکھتے ہیں کوئی معجزہ مذاق کرنے لگتے ہیں وقالو تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقالو اور کہتے ہیں ان ہاذا نہیں یہ کب جب معجزہ دیکھتے ہیں الا سحر مبین مگر کھلا جادو پڑھی تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے قرآن میں اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے یہ جو زندہ پھر دوبارہ کھڑا کرنا الاولون اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اس طرح زندہ اٹھائے جائیں گے پڑھی یہ ہاں وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم ذلیل و خوار ہوگے جب اٹھائے جاؤ گے تو ذلیل و خوار بھی ہوگے انما ہی زجرۃ واحدہ پس قیامت تو فقط جھڑکی واحدہ ایک فاذا هم ينظرون پس وہ دیکھنے لگ جائیں گے یہ تو فرشتے کی ایک جھڑکی ہے قیامت پڑی اور کہیں گے یا ویلنا ہم برباد ہو گئے ھذا یوم الدین یہ یوم جزا ھذا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہیں گے ھذا یوم الفصل الذی اللہ فرمائے گا یہی فیصلے کا دن الذی جسے تم تھے بہی تکذبون کو جھٹلایا کرتے تھے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو